وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 1 سے 3، حصہ ہفتم 25 صفر 3. آج کے درس کا نمبر، آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 1. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست یعنی غالب اور حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں، ان جانداروں میں جن کو اللہ نے زمین میں جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں پھیلا رہا ہے. بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدل کر آنے میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس نے زندہ کیا بعد مر جانے کے، اور ہواؤں کے بدل کر لانے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو بالکل سچی پڑھ کر سناتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. پس اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے؟
ویل لکل افاک اسیم، ہر تباہی ہے ہر جھوٹے اور گناہ گار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی ہے، ثم یصر مستکبرا، اور پھر ناحق تکبر کی وجہ سے اصرار کرتا ہے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، فبشرہ بعذاب علیم، تو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ وَإِذَا عَلِمَ، اور جب اسے معلوم ہوتی ہیں، من آیاتنا، ہمارے آیات سے، احکامات سے کوئی چیز، اتخذا ہزوا، تو اس کا وہ مذاق بنا لیتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، من ورائہم جہنم، اس کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے کام نہیں آئیں گی جو بھی انہوں نے کیا ہوگا، یعنی ان کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، نہ اللہ کے سوا کسی کو یہ اپنا کارساز پائیں گے۔ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں یہ سارا مضمون جو ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ اس مضمون کو غیر کے لیے نہ سمجھے۔ ہمارا تو مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم نے قرآن کو اپنے لیے سمجھا ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اس کو کھولنے کی، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی، یا پھر سمجھ لیں پھر عمل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں آج کا مسلمان یہی ہے۔ بہت سی یعنی دیکھیں ہمارے معاشرے میں کوئی ایک رویہ مومنانہ نہیں ہے، مخلصانہ نہیں ہے۔ ایک بات جو میں تمام مسلمانوں کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم مخلص نہیں ہیں اللہ کے ساتھ۔ ایک مختصر جملہ جو ہے جو نہایت اہم ہے اور کہنا پڑتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہم مخلص ہیں شیطان کے ساتھ، ہم مخلص ہیں نفس کے ساتھ، ہم مخلص ہیں اپنی دنیاوی مفاد کے لیے، ہم بے اخلاص ہے۔ آپ دیکھ لینا آپ کی ساری باتیں، آپ کے سارے رویے اور اعمال مفاد پرستانہ ہے۔ دنیا کا ہر کام یعنی دنیا کا جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، اور پھر مال و جان کو بھی داؤ پہ لگا لیتے ہیں، یعنی اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے یا فائدے کو آپ اپنے مال و جان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور ایک جملہ اگر میں کہوں آپ کو اللہ کی عطا سے وہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو قربان کر دیا ہے دنیا کے فائدے کے لیے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا، یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے دانستہ طور پہ ایسا کیا ہو۔ اصل میں آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں، تو ہمارے سامنے دیکھیں کوئی دوسری چوائس بھی نہیں ہے، کوئی دوسری چوائس نہیں ہے ہمارے سامنے، تو پھر ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بڑی ہی مشکل حالات ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ذلت میں ہیں، پستی میں ہیں، اللہ کے لعنت میں ہیں، اللہ کے غضب میں ہیں، اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، ذلت والا عذاب ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں یہ جو آیات ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اگر آپ دیکھیں، لیکن یہ جملہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ مخلص نہیں ہیں اپنے آپ سے، اپنی حقیقت سے، اپنے اللہ سے، تو پھر آپ دین سے بھی مخلص نہیں ہو سکتے، آپ قرآن سے بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔
آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہم مخلص ہیں دنیاوی مفاد کے ساتھ. ایک کام میں میرا کتنا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے، اگر فائدہ نظر آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے تو ہم وہ کام کر گزرتے ہیں. اللہ کے احکامات کی اور رسول کے طریقے کی ہمیں کوئی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو سطحی ہے بس. بہرحال میں سورت کا آغاز کر رہا ہوں اس کے مضامین کا. اب تک تو جو بھی مضمون گزرا وہ تمہید تھی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، اس میں سے اکثر میں نے بات کی بھی ہے، لیکن مختصر طور پہ میں جہاں بھی کوئی بات رہتی ہے تو وہ میں کر دوں گا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نزول اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے اور غالب ہے. ایک خلاصے کے طور پہ میں آپ کو چیدہ نقاط جو بھی میں نے بیان کی ہے تو اللہ کی عطا سے میں کوشش کروں گا آپ کو بیان کر دوں. اب اس میں جو 2 نمبر آئے تھے نا، اس میں مضمون ایک تو کتاب کی بات ہے اور اس کا نزول اللہ کی طرف سے ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تاریکی میں پیدا کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اور اس سے یہ تاریکی میں ہے. اصل میں تو دیکھیں یہ اندھیرے میں اس لیے ہے کہ یہ مادی دنیا میں آ گیا ہے. یہ روح جو ہے مادی دنیا میں آ گئی. اب روح جو ہے مغلوب ہے اور جسم غالب ہے، اور مادہ جو ہے وہ نور سے اندھیرے میں ہے. یہ ایک مختصر بات میں اللہ کی عطا سے اب کو بتا رہا ہوں. میٹیریل مادہ یہ نور سے اندھیرے میں ہے، وہ اس کی دسترس میں نہیں ہے، مادے کی دسترس میں نہیں ہے. تو پھر اس کو ہدایت کی ضرورت پڑی. اب انسان کی حقیقت تو ظاہر نہیں ہے، ہم نے تو ظاہر سمجھ لیا ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا دولت، اور یہ مال، اور یہ اور وہ، بس اسی میں آپ گم ہیں. بہرحال تو الکتاب کی پھر ضرورت ہے. کتاب کیا ہے؟ ضابطۂ حیات. مختصر لفظ، کیا زندگی کیسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو جائے اور انسان کامیاب ہو جائے. دیکھیں دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اب یہ جب جائے گا دنیا سے، یا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا یا اللہ اس سے راضی ہوگا. اللہ وہ آیت پڑھے نا سورہ فجر کی، جب انسان دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، واپس لوٹو رب کی طرف، وہ تم سے راضی اور تم اس سے راضی. میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، یعنی میرے خاص بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ، اور میری جنت میں تیار ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. اور یہ مسئلہ دنیا ہی کا ہے، آخرت میں اس کا ظہور ہوگا، لیکن ہوتا دنیا میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا. تو اچھا، میں کتاب کی بات کر رہا تھا. کتاب ضروری ہے، یہ نور ہے، ہم اندھیرے میں ہیں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وانزلنا الیکم نورا مبینا. بہرحال تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تو ایک تو کتاب، پھر عزیز اللہ کی طرف سے ہے، اور جو عزیز ہے اور حکیم ہے، اس کی بھی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ وہ غالب ہے، زبردست ہے، بے مثل غالب ہے، جو چاہے سو کرتا ہے. الحکیم، حکیم ہے یعنی دانا ہے. یہ قانون تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے اس کو میں نے آسان بنا دیا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یعنی حضور نے جب وضاحت کر دی تو یہ آسان ہو گیا. حضور نے وضاحت کی ہے قول اور عمل سے، یہ بات نوٹ کر لیں.
ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اب یہ جو مضمون آ رہا ہے سامنے کی طرف، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی 5 نمبر تک، اس کے بعد بھی آئیں گی، یعنی آیت نمبر 12 سے پھر مضمون شروع ہو رہا ہے نشانیوں کا۔ لیکن اس میں اب نشانیوں کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا انس و جن کو مگر اس لیے کہ یہ میری عبادت کرے۔ عبادت مطلب اطاعت۔ اطاعت جب محبت کے ساتھ ہوگی تو وہ عبادت بن جائے گی، اور جب محبت نہ ہو تو اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، برائے نام وہ کہتے ہیں نا اوپرالو ہو جاتی ہے، رسم رہ جاتی ہے، روح نہیں رہتی اس میں۔ اس کی عبادت کی روح جو ہے وہ محبت ہے اللہ سے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، ہم بعض کام مجبوری کے تحت کرتے ہیں اور رسمی طور پہ کرتے ہیں بعض کام، اور کوئی خاص ہماری دلچسپی نہیں ہوتی، ہمیں ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو یعنی دل سے نہیں کرتے وہ کام۔ اب بہت سے جماعت میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، اسکول ہے، لڑکے ہیں، طالب علم ہیں، تو اس میں بعض لڑکے جو ہیں وہ رسمی طور پہ آتے ہیں، مجبوری کے تحت آتے ہیں، باپ انہیں زبردستی بھجوا دیتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح دیکھیں، وہ تھوڑی سی اگر میں مثال دوں نا، یہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں نا بچے، میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے محلے میں ایک پرائمری اسکول ہے، تو بچہ جب نیا داخل ہوتا ہے تو اکثر وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا۔ اور میں نے راستے سے میں گزرتا ہوں نا، تو بعض بچے والدین اپنے بچوں کو روتے ہوئے اسکول تک لاتے ہیں۔ پھر ایک بچہ، میں ایک اسکول میں گیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ شاید تجربہ ہو، تو کلاس میں ایک لڑکا تھا، چھوٹا لڑکا تھا، تو وہ بس رو رہا تھا۔ میرا اپنا ایک نواسا تھا، ابھی تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، تو اسکول یعنی چند دنوں تک بس وہ اسکول میں رونے کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں تھا۔ تو اب یہ اسکول تو فائدے والی چیز ہے، لیکن آپ رو رہے ہیں کیونکہ اس سے مانوس نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اسکول کے بغیر وہاں فرینڈ وغیرہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال وہ میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، اطاعت میں اگر محبت نہ ہو تو یہ عبادت نہیں بن سکتی۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ عبادت کی جو روح ہے وہ محبت ہے، اخلاص آپ کہہ لیں اسے، اخلاص، مخلص ہونا۔ الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تو اب اس میں یہ میں اصل میں نشانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ لآیۃ للمؤمنین، لآیۃ لقوم یؤمنون، لآیۃ لقوم یوقنون۔ تو ہمارا تو آپ کو میں نے بتایا، نہ تو ایمان ہے ہمارا، نہ یقین ہے، نہ ہم عقل سے کام لیتے ہیں۔ ہم مخلص ہیں دنیا کے ساتھ، اپنے ذاتی مفادات کے ساتھ۔ تو اس کے آپ دیکھ لینا، یہ مائیں بعض اوقات اپنے، یہ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، تو کارٹون کی لت پڑ جاتی ہے، تو بچہ کھانے پہ تب بیٹھتا ہے، کہتا ہے پہلے موبائل، پھر ماں نوالے کھلاتی رہتی ہے، اس کے منہ میں نوالے دیتی رہتی ہے، تو وہ موبائل، اس کی دلچسپی جو ہے موبائل میں ہوتی ہے بچے کی، اور کھانا بس وہ بھوک تو ہے لیکن بس وہ کھا لیتا ہے۔
تو اسی طرح ہماری دلچسپی کی جگہ دیکھیں، یہ بڑے میں افسوس سے بات کر رہا ہوں کہ جو مرغوبات دنیا ہیں اس میں ہماری دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ مرغوبات دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ خواہشات ہیں، خواہشات کی محبت ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا۔ آپ دیکھ لیں نا کس طریقے سے مکان، جن کے پاس پیسے ہیں وہ کتنا بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں ایسا، لیکن محبوب کو بھلا کر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بری بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دلچسپی ہماری نہیں ہے دین کے ساتھ۔ دیکھیں اصل تو قرآن ہے نا، تنزیل الکتاب ہے، نزول اس کتاب کا، ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو بھی محبتیں ہیں، جو بھی اطاعت ہے، اس میں خلوص نہیں ہے، رسمی طور پہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں دین کا ایک مذاق بنا لیا ہے، رمضان آتا ہے تو افطاریوں پہ زیادہ توجہ ہو جاتی ہے ہماری، سحری اور افطاری پر۔ سحری میں کیا کھائیں، افطاری میں کیا بنائیں؟ افطاری اور کھانا الگ الگ ہوتا ہے آپ کا۔ افطاریوں پہ دستخانہ بھر لیتے ہیں، یہ چاٹ ہے، یہ سموسے ہیں، یہ پکوڑے ہیں، یہ دہی بڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو مطلب کھانا جو ہے، کھانا پھر الگ ہوتا ہے، افطاری الگ ہوتی ہے۔ یہ مطلب ایک مذاق سا بن گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، لیکن ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دین کی روح کو ہماری نہیں ہے، بس وہ رسم رہ گئی ہے۔ عید پہ آپ کپڑے بنوا لیتے ہیں، سوئیاں، عید پہ پکے گا کیا، پھر وہ بریانی کبھی بنتی ہے، کبھی کیا۔ بڑی عید پہ آپ دیکھ لیں کس طرح رونقیں لگتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ حرام ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین کو ایک تماشا بنا لیا ہے، ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اہتمام ہوتے ہیں، چاند رات پہ رت جگہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ آیات میں اب نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ نشانیوں اصل میں وہی بات ہے نا۔ مختصر طور پہ میں دوبارہ کہہ دوں کہ منزل اللہ ہے، باطن ہے، آخرت کی کامیابی ہے ہماری۔ تو ہماری توجہ آ نہیں رہی اس طرف، دلچسپی نہیں پیدا ہو رہی، دلچسپی دنیا میں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا بچے بس ظاہری یہ جنک فوڈ ہو گئے، یہ موبائل ہو گئے، دوڑ دھوپ، کھیل تماشا۔ بچہ جس طرح کھیلتا رہتا ہے نا، تو لیکن بڑے ہو کر بھی ہم کھیلتے رہتے ہیں، زندگی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور زندگی ضائع کر کے چلے جاتے ہیں، زندگی ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ اپنے آپ کو رخ دنیا کی طرف جب آپ کر لیتے ہیں، اور ہم نے کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، آپ کے خواب دنیا کے ہیں سارے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی تمنائیں، آرزویں، منصوبے سارے دنیا کے ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ تو بہرحال ان فی السماوات والارض لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اچھا، میں بس صرف یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا پھر آگے چلیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو میری نشانیوں کو تو دیکھو۔ اب ظاہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعنی اپنی تخلیق، اپنی قدرت، اپنی ربوبیت اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس پر تو غور کرو، تمہارا تو یقین نہیں آ رہا، تم تو ایمان بھی نہیں لا رہے، تم تو عقل اور سوچ سے بھی کام نہیں لے رہے۔ تو اگر
تم یہ سب کچھ نہیں کر رہے تو اس میں تمہارے لیے کوئی نشانیاں نہیں ہیں۔ دیکھیں لآیات للمؤمنین، آیت لقوم یوقنون، آیت لقوم یعقلون۔ اب یہ تینوں چیزیں ہم میں نہیں ہیں، نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ سوچ سمجھ ہے۔ ہماری ساری سوچ سمجھ تو دنیا تک ہے، تو اب اس میں ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہ تو آپ دیکھ لیں، یہ یعنی اس مضمون کو تو آپ خود بھی یعنی آپ کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے نا، کہ کیا آپ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان فی السماوات والارض وفی خلقکم وما یبث من دابہ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح، اس میں تو ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں۔ میں تو آپ سے مخاطب ہوں، چپکے سے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے کبھی اس سے کوئی عبرت، کوئی نصیحت لی ہے؟ کوئی نشانی اس میں ہے؟ نہیں ہے، ایک ماحول ہے۔ ہم جب آسمان اور زمین کا وجود آ چکا تھا، تو جب ہم پیدا ہوئے، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ سب جاندار جو ہیں، لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں اور سب جاندار بھی موجود ہیں، پرندے ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ پہلے سے موجود تھے۔ تو ہم اس ماحول کے ساتھ یوز ٹو ہو گئے، جیسے کہ بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے اور گھر میں کھیلتا رہتا ہے، اور تو اس گھر سے وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ نئے گھر سے مانوس ہونے میں اسے ٹائم لگتا ہے، یا ہم بچپن سے پیدا ہوئے ہیں اس ماحول میں، یہ سب چیزیں ہیں، یعنی ہماری اپنی پیدائش، اس میں نشانی ہے، لیکن نشانی بھی تو کوئی غور نہیں کرتا۔ ہم تو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہی سب کچھ جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت ہے، اور پھر اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا۔ دیکھیں بات تو یہ بھی اہم ہے نا، یہ سب کس نے، کریٹر کون ہے اور اس نے کریشن کیوں کی ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے، تو ہمارے لیے تو اس میں نشانیاں نہیں ہیں۔ میں تو دیکھیں آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے کبھی اس سے کوئی غور کیا ہے؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہم کوئی بھی امت مسلمہ یہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کو پڑھے جا رہے ہیں، حسن قرأت کی محفلیں ہو رہی ہیں، بس ناظرہ ہو رہے ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو میں سچی پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، ہم سنا رہے ہیں آپ کو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد، یعنی دیکھیں ایک تو اللہ ہے، ایک کریٹر ہے اور ایک کریشن ہے، اس کے بعد یہ دونوں چیزوں پہ ہم سوچ نہیں رہے۔ اللہ پہ آپ کبھی آپ نے غور کیا کہ میرا خالق کن صفات کا مالک ہے؟ صفات میں تو غور کرنا چاہیے نا، ذات تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن صفات میں تو غور کرنا چاہیے۔ رازق ہے، کتنا رازق ہے، مدد فرماتا ہے، کہاں فرماتا ہے، کتنی فرماتا ہے، یہ ساری صفات ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہ صفات پر غور کیا ہے اور نہ اللہ پہ غور کیا ہے، نہ اس کی صفات پر غور کیا ہے۔ یعنی یہ آیت نمبر 6 میں دیکھیں نا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب یہ برائے نام مسلمان جو ہیں، دیکھیں میں الفاظ میں نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو پہلے اپنے لیے سمجھنا ہے اس کو، قرآن کو، اس کے بعد پھر جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا، لیکن ہم تو اپنے لیے بھی غور نہیں کرتے۔ تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ بڑا ایک گلہ، اس میں ایک گلہ ہے کہ بھئی یہ آج کے مسلمان تو بالکل سوچ ہی نہیں رہے،
نہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں اور نہ میری جو نشانیاں ان کے سامنے ہیں اس کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے. تو جب دیکھیں ایک چیز پر آپ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو یقین کیسے کریں گے؟ سوچنے اور سمجھنے کا عمل اگر آپ شروع کریں گے پھر آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے گا، ورنہ تو یہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. گزشتہ روز جو ہے ہمارا درس تھا، اتوار کے دن ہوتا ہے، تو اس میں ایک صاحب تھے، انہوں نے عین الیقین کی بات کی. عین الیقین، تو میں نے کہا عین الیقین تو دو طرح کا ہے، ایک تو بلا واسطہ اور ایک بال واسطہ. تو بلا واسطہ تو یہاں پر ناممکن ہے عین الیقین، لیکن بال واسطہ جو ہے تو یہاں تو ممکن ہے. میں نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھو، یہ سامنے وہ تھا، پھول پودے لگے ہوئے تھے، میں نے کہا دیکھو یہ عین الیقین ہے، یہ درخت کے پتوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو، یہ عین الیقین ہے. مجھے دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، یہ عین الیقین ہے. تم دیکھ رہے ہو یہ کس کی کون ہے خالق؟ میرا اور تمہارا. بچے تھے، 2-4 بچے دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے. میں نے کہا یہ عین الیقین ہے، دیکھو نا اللہ کی کریشن کو. عین الیقین، بس یہ تمہارے لیے کافی، یہ نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں عین الیقین آ جائے تو پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو اس کے لیے تو پھر اللہ کی نشانیوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک نوجوان لڑکا ہے تو ظاہر ہے وہ جنس کی ضروریات بھی ہیں، پھر اس کو شکلیں دیکھنے لگتا ہے، شکلیں اچھی لگنے لگتی ہیں. اور پھر جب اگر شادی کا وہ ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم پسند کر لو، تو وہ دیکھنے سے پسند آتی ہے اس لڑکی. ہماری شریعت میں بھی ہے کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیا جائے، پسند کر لیا جائے. دیکھنے سے ویژن، اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ھذا خلق اللہ، یہ میری تخلیق ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے بتاؤ اور کس نے کیا پیدا کیا ہے. تو یہ آیات جو بیان ہو رہی ہیں سامعین کرام، ایک میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ غور کیجئے. جو بھی آیت بیان ہو رہی ہیں اللہ کی عطا سے میں اس پہ بھی بات کروں گا. ابھی وقت جو ہے اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.